اب مریم آ گئی ہے تو اس کی اچھے طریقے سے خط توازن کیجیے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہاری جوان بیٹی کہاں گئی ہے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ماں سے کس لہجے میں تم بات کر رہی؟ تم لوگ اس طرح اچانک آنے سے پہلے مجھے بتا ہی دیتے۔ شرم آپ کو آنی چاہیے جو میں کچھ انتظام ہی کر لیتی۔ آنٹی تکلف کرنے کی کیا ضرورت؟ اس گھر میں بہت بڑی لڑائی ہوئی ہے۔ یہ یہاں رکنے آئی ہے۔ تمہیں مجھ سے پرابلم کیا ہے؟ اتنی رات کو تم شاویز کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ اب اس گھر میں چین نہیں لینے دیتی۔ آپ کو میں کیا اپنی پرسنل باتیں بھی بتاؤں؟ یہ میں بالکل ویسے ہی کروں گا آپ کی خوشی کے لیے۔ بینیش آنٹی، مریم کی وجہ سے آپ جو چاہیں گی جیسا چاہیں گی۔ پھپھو سے بہت ناراض۔ تم میری خوشی چاہتے ہو نا؟ اس گھر میں رہتی تھی تو تم میرے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ تو مریم کو طلاق دے دو۔ انابیہ آدھی رات تک شاویز کے ساتھ گھومتی رہے گی، اور جب انابیہ کی اس حرکت پر اس کے بابا صاحب اور ماما ناراض ہوں گے تو انابیہ اپنی ماما کو اپنے معاملات سے دور رہنے کا بولے گی۔ انابیہ کسی کو خاطر میں نہیں لائے گی اور جیسا چاہے گی ویسا ہی کرے گی۔ انابیہ حالدہ کا دل مریم کے لیے اتنا بدگمان کر دے گی کہ انابیہ کی وجہ سے حالدہ مریم کو گھر میں نہیں رکھنا چاہے گی۔ اویس مریم کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ جائے گا اور مریم کی امی کو بتائے گا کہ مریم ان کے پاس رکنے آئی ہے۔ مریم اویس کی اس بات سے پریشان ہو جائے گی۔ مریم انابیہ سے کہے گی کہ وہ کیوں اس کے پیچھے پڑی ہے۔ مریم جب انابیہ کے گھر میں رہتی تھی، انابیہ اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی، اور جب مریم اویس کے گھر چلی گئی تو انابیہ نے وہاں بھی آگ لگا دی اور اویس مریم کو یہاں چھوڑ گیا۔ لیکن انابیہ تو اپنی چالاکی نہیں مانے گی اور مریم کو اپنی دوست کہے گی۔ حالدہ اپنی ضد پر اڑ جائے گی کہ اویس مریم کو واپس گھر نہیں لائے گا اور مریم کو طلاق دے دے گا۔ طلاق کا نام سن کر اویس کے تو ہوش ہی اڑ جائیں گے۔